مالک کے گھر پہ رہتا، اگر یہ اپنے مالک کے گھر پہ رہتا، وہاں پہ بھوکا مر جاتا، وہ اسے چپکا دیتا، یہ یوں پہ ٹھوکریں نہ کھاتا، یہ یوں پتھر نہ کھاتا، یوں اسے ٹھوٹے نہ لگتے۔ لیکن جب اس نے مالک کا گھر چھوڑا، جب اس نے مالک کا گھر چھوڑا، یہ بازاری ہوا، تو اس کو ٹھڈے بھی پڑتے ہیں، اس کو پتھر بھی پڑتے ہیں۔ لوگوں ہم یہی بات کہتے ہیں، جو مالک کا گھر چھوڑ دیتے ہیں، جو مالک کا گھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر آزادی کے 64 سال بیت جاتے ہیں، اور 64ویں سال جب بازار کے اندر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس بات کا رونا ہوتے ہیں، آج آزاد مسلمانوں کے اس ملک میں نظام وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ آج 64 سالوں بعد نظام وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج 64 سالوں کے بعد وہ نظام قائم نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صادق صاحب، آپ چیئرمین رہے ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ ان کے قائد ہیں۔ ریاض صاحب قاری پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور یہاں پہ مفتی صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مفتی صاحب، آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ 64 سالوں کے بعد یہاں پہ قرآن کا نظام کیوں نہیں ہے؟ آپ انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ 64 سالوں کے بعد یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام قائم کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بزرگوں انہوں نے نہیں بتایا۔ آج قاری صاحب نے، آج مفتی صاحب نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے، یہ بات آپ کو بتائیں گے، یہ بات آپ کو سمجھائیں گے۔ سبب اس کے سوال بزرگوں اور کچھ نہیں ہے کہ قانون بنانے والی اسمبلی، قانون ساز اسمبلی، جسے قانون بنانا ہے، جسے نظام بنانا ہے، وہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جن سے پہلا سوال کیا جائے، صادق صاحب، کہ آپ نے قانون پڑھا ہے؟ حضرت، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ اس قانون کی بات کرنے کے لیے کسی عدالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم نے قانون نہیں پڑھا ہے۔ پہلا سوال کیا جائے، آپ کسی عدالت میں جج بن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بن سکتے، ہم نے قانون نہیں پڑھا ہے۔ قانون نہیں پڑھا، جج نہیں بن سکتے، قانون نہیں پڑھا، اور قانون کی زبان میں بات کرنے کے لیے وکیل کے طور پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ سے آ کر کہتے ہیں ہمیں قانون بنانے کے لیے بھیجو، اور صادق صاحب کہتے ہیں ہمارے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، ہم تمہیں وہاں بھیجیں گے۔ اور جب انہیں وہاں بھیجتے ہیں، قانون آتا نہیں، قرآن آتا نہیں، فقہ آتی نہیں، حدیث پڑھی نہیں، تو قرآن کے مطابق نظام بنا سکتے ہیں؟ نہ چلتے ہوئے قانون سے واقف ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ یہ قانون قرآن سنت کے مظاہر ہے، قرآن سنت کے مطابق ہے۔ بھائیو، یہی وجہ ہے آج مقیم بیتنے کا موسم ہے، کوئی اگر گندم بیجے وہاں سے اس کو سکے نہ ملے، وہ شکوا کس سے کرے گا؟ اسے شکوا اپنے آپ سے کرنا ہے۔ ہاں، میں نے بکری بیچنے کے وقت گندم بیجی ہے، چھلیاں نہیں مل سکتی، توسے میں نہیں دی جا سکتی، رشتے داروں کو نہیں بھیجی جا سکتی۔ آج گلا کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا، نظام اس لیے نہیں بدلا، ہم نے نظام بدلنے کے اہل لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے نظام بدلنے کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو ان ایوانوں کے اندر نہیں پہنچایا۔ ہم نے قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹا، اس کے رسی لپیٹی، اسے میراث کے اندر رکھ دیا، اور قرآن والے مفتی کو مسجد کے میراث کے اندر بند کر دیا۔ یہاں جمعے کے دن امامت تمہیں کرنی ہے، نکاح تمہیں پڑھانا ہے، جنازہ تمہیں پڑھانا ہے، عید تمہیں پڑھانی ہے۔ اس لیے یہ کام باقیوں سے نہیں ہو سکتا، یہ کام تو تمہیں کرنا ہے، لیکن بازار میں آ کر خیالت ہمیں کسی اور کے سپرد کر دینی ہے۔ بھائیوں بزرگوں، جب ہم نے طرز عمل یہ اختیار کیا، قرآن کو تابو میں بند کیا، قرآن والوں کو میراثوں کے اندر بند کر دیا،
نتیجہ اس طور پہ نکلا ہے کہ آج 64 سال گرا کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو، قرآن کا نظام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قائم نہیں ہے۔ اللہ دو فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو آپ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ ہر 5 سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، آپ اس پرچی کا استعمال کیجیے، آپ مہر لگائیے، نظام کو تبدیل کر دیجیے۔ اللہ آپ کو موقع دیتے ہیں، جب آپ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس پر آپ نعرہ لگاتے ہیں چنگا ہے یا مندا ہے، حاجی اپنا بندہ ہے اور یہ اعجاز افضل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بھی کوئی آسمان سے گرا اور بندیک میں نہیں اٹکا، میں کہاں سے آیا، کس چیز سے آپ کو مجھ سے دور کر دیا، کس چیز سے آپ کو یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا کہ میں آپ کا اپنا نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اور میں جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو کہتا ہوں تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ لاؤ، اس رشتے سے بڑھ کر کوئی تعلق لاؤ، کوئی تعلق اس سے بڑھ کر نہیں، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، شرق کو فرق کرنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن یہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ پائی ہے جب سے واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، سر کو تکلیف پہنچے گی، پاؤں کا انگوٹھا درد محسوس کرے گا، پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چبھے گا، سر درد محسوس کرے گا۔ آپ جب انتشار کا شکار ہو کر فیصلہ کرتے ہیں تو قرآن کا نظام کیسے ملے گا؟ میرے بھائیوں، آج قیوم افسر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کرو۔ میرے بھائیوں، 64 سالوں کے بعد صادق صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، سڑک آپ کے چلتے رہے، سڑکیں آپ کے سامنے ہیں، آج تو سچ عبرت کا نشان بن گیا۔ وہ قیوم افسر کو میں نے کہا ہے کہ کباڑ میں صادق خان سے خرید لو، اس کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ منظر اب ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ ظالموں نے ایسی سڑکیں بنائی وہ سچ عبرت کا نشان بن گئے۔ صادق خان کتنا کیسا ہو کہ کیا 10 سالوں میں ایک سڑک بنانا ممکن نہیں تھی، کیا 5 سالوں میں ممکن نہیں تھی؟ اگر 10 سالوں میں ایک سڑک بن سکتی تھی، 64 سالوں میں کوئی احساس پڑا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی کمپیوٹر جاننے والا ہے یہاں پہ، کوئی کاپی پینسل والا ہے یہاں پہ، کوئی CID والا ہے یہاں پہ، کوئی خریدارا والا اخباروں کے لیے لکھنے والا ہے یہاں پہ، اور تم ہی حساب کر کے بتا دو 10 سالوں میں ایک سڑک، 64 سالوں میں کیا 7 سڑکیں نہیں بنتی؟ کہاں ہیں وہ 7 سڑکیں جنہیں سڑک کا نام دیا جائے؟ کھنڈراج کا منظر پیش ہو رہا ہے۔ قیوم افسر آپ سے کہتے ہیں بلائندی گرا کرتا ہے، میرا نک دکھ گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، اور تیرے بھائی تیری تو کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جو ہزاروں گاڑیاں روزانہ ہماری برباد ہو رہی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی سڑکوں کے اوپر پٹیاں لگتی ہیں، 50,000 لاکھ سولنگ کا، 20,000 ایک تختی کا، جو سنگ بنیاد ہے، 20,000 دوسری تختی کا۔ آج افتتاح ہو رہا ہے، نہ جانے کس کا ماتم ہو رہا ہے، کسی کا مقبرہ بن رہا ہے، کسی کا مزار بن رہا ہے، اور آپ کو جو منظر نظر آ رہا ہے، سکولوں کی بات کرتے ہو، عمارتوں کی بات کرتے ہو، 42 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے جسے استعمال ہونا ہوتا ہے، وہاں سے ایک سابق وزیر کھڑا ہو کر کہتا ہے، ابھی فارغ ہونے والا وزیر 42 کروڑ 32 کروڑ 36 کروڑ کھا گیا، ڈکا گیا، بیرون ملک لے کر فرار ہو گیا، چلا گیا۔ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے سزا فقط اتنی ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے میں نے اسے وزارت سے برطرف کر دیا ہے۔ یہاں پہ ایک درخت کاٹ لیا زمیندار نے،
اشرف خان کہتا ہے کہ میرے اس میں 50,000 کتنے کا معاوضہ بن گیا اور مجھے پتا چلا